دیکھیں آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں یا اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اسلامو فوبیا کے نام سے لوگوں کو جو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں اسلامی انہی اقدار کو ہم اپنائیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، اپنے لوگ ہوں یا غیر ہوں، ہمارے ساتھ جو بھی غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے عفو درگزر کا معاملہ کریں گے تو اس سے محبت بڑھے گی، اس سے لوگوں کو دعوت توحید دینے کا معاملہ آسان ہوگا، ان کو دین اسلام کی طرف بلانے کا معاملہ ہم آسان بنا سکیں گے، اس سے ملک میں جو پروپیگنڈے کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی عزیمتیں کمزور ہوں گی، ان کی جو افکار اور نظریات جو ان کی کوششیں ہیں وہ جس مشن پر چلے ہیں اس کو ناکام بنائے جا سکتے ہیں جب ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ وقال تعالی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لائق صد احترام بزرگان دین اور نوجوانوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عزت، شان اور اونچا اور اعلیٰ مقام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے وہ پیمانہ اور وہ مذہب عطا فرمایا جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، جس کی اپنی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن کے ماننے والوں کو ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کرنے والا یہ مذہب جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے سکھا گئے، جو بہترین طریقہ اور جو بہترین انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اس امت پر، اس امت کے لوگوں پر ایک بڑے بڑے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان ہے۔ حضرات گرامی قدر، خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کا بنیادی مفہوم، اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں، اس زندگی میں ہر انسان اپنے اپنے انداز سے زندگی گزارنے کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن شریعت اسلام اس کو جس زندگی کی پابند بناتی ہے، جس طریقے کی زندگی گزارنے کا اس کو مامور کرتی ہے، ایسے میں بندے پر بہت ساری چیزیں جہاں عائد ہوتی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ عفو درگزر بندہ اپنی زندگی میں اپنائے۔ لوگوں کے ساتھ جب وہ معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ تعامل کرتا ہے، تب ایسے موقع پر کچھ اونچ نیچ جب ہو جاتی ہے یا کوئی کہا سنی جب ہو جاتی ہے، لوگوں کے اپنے معاملات کرتے وقت جب کوئی چیز دل کو ٹھیس پہنچانے والی آ جاتی ہے، ہم ایسے موقعوں پر بندے کو چاہیے کہ وہ عفو درگزر کا معاملہ اپنائیں، اس کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اب دیکھیے، عفو درگزر، معاف کرنا، یہ ہم جب سے چھوٹے تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ غلطیوں پر معاف کیا جانا چاہیے، بڑے بڑے غلطیاں ہوں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں، بچے غلطیاں کرتے ہوں یا بڑے غلطیاں کرتے ہو، غلطی پر معافی کی تعلیم ہم کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے، اور تقریباً ہر دین اور مذہب کی تعلیمات میں سے یہ ایک تعلیم رہی ہے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت اور عمدگی یہ ہے کہ جس قدر اہمیت اللہ نے مسلمانوں کو عفو درگزر کرنے پر دی ہے، عفو درگزر کرنے کی جو اہمیت شریعت اسلام نے رکھی ہے، ایسی اہمیت اور ایسی قدر و منزلت والی چیز دوسرے کسی مذہب نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب عفو درگزر کی جب بات آتی ہے، عفو درگزر بہت چھوٹا اور آسان سا لفظ ہے، بولنے میں ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب جس آدمی پر اس عمل کو یا اس احساس کو لازم پکڑنے یا اس کو انجام دینے کی جب بات آتی ہے تو اتنی ہی بھاری اور وزنی چیز بن جاتی ہے۔ ہم پر کوئی ظلم کرے، ہمیں کوئی گالی دے،
ہمارا کوئی مال ہڑپ کر لے جائے، ہم پر کوئی جسمانی نقصان پہنچائے، ہماری جائیداد پر قبضہ کر لے، کسی بھی طرح سے عزت و آبرو پر حملہ کرے، کسی بھی طرح سے اس نے ہم پر ناحق ظلم کیا، تو اس ظلم کے خلاف ہم اس کو معاف کر دیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ انہی لوگوں کے تئیں ممکن ہے جو اللہ کا تقوی لے کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر پر پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں۔ ایک عام سادہ معمولی سا مسلمان جس کے اندر دینی تعلیمات کی کمی پائی جاتی ہے، وہ دینی تعلیمات پر عمل کی خواہش نہیں کرتا اور اتنی رغبت سے عمل نہیں کرتا، تو ایسا مسلمان اس عظیم چیز کو جو دیکھنے اور سننے میں بہت معمولی نظر آتی ہے، بولنے والے ہمیشہ یہ بول کر گزر جاتے ہیں معاف کر دیں، لیکن جب جس کو معاف کرنا ہوتا ہے، جس کام کے لیے معافی دینی ہوتی ہے اور جس کو معاف کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر اس قدر بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ معاف کرنے والا اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اس کو معاف کرے، معاف کرنے والے کی غلطی اس قدر نہیں ہوتی کہ اس کو معاف کیا جائے، اور معاف کرنے والا خود اتنا عظیم نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو معاف کرے۔ لیکن حقیقت میں شریعت اسلام نے ہمیں اسی بات پر ابھارا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں۔ لوگوں کو معاف کرنے کی اہمیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اگر لوگوں کو معاف کرو گے تو کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی معافی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم کو اس بات سے کیا ملے گا کہ تمہاری طرف سے تمہارے بھائی کو عذاب ملے، اس نے تمہارے ساتھ کسی طرح کا ظلم کیا اور اس ظلم کے بدلے اس کو سزا یا عذاب دیا جا رہا ہے، تو اس کو سزا یا عذاب دیے جانے پر تم کو کیا ملے گا، اس سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ وہ ابھارنا چاہتے ہیں لوگوں کو معاف کرنے پر۔ سب سے بڑی اہمیت والی چیز یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو نتیجے میں اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معاف کرنے کی جو بات آتی ہے یا معاف کرنے کا جو کام آتا ہے، اور معاف کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ معاف کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ خدا کا نام، یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ عفو، درگزر، بخشش اور معاف کر دینا، یہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات میں سے ایک نام ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو رمضان میں ہم جو لیلۃ القدر کے موقعوں پر یہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث اور دعا بار بار سنتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس آیت اس حدیث کے حوالے سے اس میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بندوں کو معاف کریں یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ بندوں کو معاف کرے یہ تو اللہ کو پسند ہے، اور بندوں کو بھی معاف کریں یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو دیکھیں عفو درگزر کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات میں سے ایک ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی اس صفت کو اپنائیں اور لوگوں کو درگزر کریں۔ دوسری اہمیت کے حوالے سے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے قرب، اور جب ہم اللہ کی محبت ایک بار ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ کا تقرب اور اللہ کی معیت اسی محبت سے ممکن ہے۔ جب اللہ کی محبت ہمارے شامل حال ہو جائے تو دنیا کا کوئی معاملہ، آخرت کا کوئی معاملہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو آج ہماری چھاپ ہے، یا ہماری عزتوں پر، یا جو ہمارے نام اور نشان پر اور ہمارے مذہب پر جو حملے ہو رہے ہیں، ان کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کا محسن اور اللہ کا قریب اور اللہ کا محبوب بننا پڑے گا۔ جب بنیں گے تو وہ معاملہ یا وہ حالت ہماری نہیں ہوگی جو آج ہے۔ یہ اللہ کی محبت سے دور ہو سکتی ہے، اور اللہ کی محبت کے وسائل اور ذرائع میں سے معاف کرنا ایک عمل ہے۔
ہم معاف کریں گے. معاف کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس سے اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اور اللہ کی معیت حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں ایک اور بڑی اور اتنی عظیم آیت نازل فرمائی جو عفو و درگزر کی اہمیت پر اس قدر دلالت کرتی ہے کہ رمضان المبارک گزرا, اس مہینے کے اس مبارک مہینے کے ہم نے روزے رکھے. اس روزوں کا بدلہ میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی دے گا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کتنا دینے والا ہے. اس روزوں کا ثواب, اس کا بدلہ اس قدر عظیم ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ ایک روزے کے بدلے اللہ کیا دے گا. تو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ, جس نے لوگوں کو معاف کیا اور اپنی اصلاح کر لی, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اس بندے کا اجر بھی اللہ کے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جتنا چاہے دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے حوالے جب اجر ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ سے جس قدر اجر کی امید رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی گمان کی, اور وہ جو اللہ سے اس نے جو معاملہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معاف کرنے پر اتنا بدلہ دے گا, تو اللہ ضرور دے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ گمان کر رکھتا ہے. تو بندہ جب اللہ سے اس بات کا یہ گمان اور یقین رکھے کہ میں اگر اس کو معاف کر دوں تو اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا, تو اللہ یقیناً تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کا یہ مطلب ہے کہ بندہ جب اللہ, آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں کسی کو 100 روپے دوں اور بدلے میں مجھے وہ 100 روپے نہ دے, اور میں یہ کوشش کروں اپنے دوست اقارب یا کسی کو پکڑ کر بولوں کہ اس نے میرے 100 روپے لے لیے ہیں, وہ مجھے باقی ہے, آپ کسی بھی طرح سے اس کے پاس مجھے 100 روپے لے دیں, لے کر دے دیں, لینے کا کوئی ذریعہ بنا دیں, وہ مجھے میرا پیسہ واپس لوٹا دے. ایسا کرنا شریعت اسلام نے جائز رکھا ہے. یہ عین عدل ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے اس کا ویسا ہی بدلہ ہم آگے والے کے ساتھ لے سکتے ہیں. کسی نے ہم کو ایک مار مارا ہے تو شریعت ہم کو اس بات کی گنجائش دیتی ہے کہ ہم بھی اس کو ایک مار کے اپنا بدلہ پورا کر لیں, لیکن اس ایک مار کے بدلے ہم اس کو اگر معاف کر دیں تو یہ فضل اور عظیمت والی بات ہے. یہ فضل اور عظیمت والی بات ہے. تو یہ وہی ہے کہ اگر ہم نے اس کے 100 روپے معاف کر دیے تو ممکن ہے کہ اس 100 روپے کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ ہم کو 1000 دے, ممکن ہے کہ 1,00,000 دے. تو جس نے ہم پر جو ظلم کیا ہے اس ظلم کو اگر ہم معاف کر دیتے ہیں, جیسے اس نے ہمارے ساتھ غلطی کی اس غلطی کو ہم درگزر کر دیتے ہیں, تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہم کو بہت زیادہ دے گا. اللہ سے پوری امید کی جا سکتی ہے. تو یہی چیز ہے جو اس عفو درگزر والی علامت کو, اس صفت کو اور اس عمل کو ہمارے دلوں میں ابھارتی ہے کہ یہ اللہ کے حوالے ہے. اس کا اجر اللہ بندے کو جتنا اجر دینا چاہے دے گا. تو اس کی اہمیت کے پیش نظر بہت ساری آیتیں ہیں. صرف میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے بیان فرمائی. ایک یہ کہ اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, دوسرا اس کا اجر اللہ کے حوالے ہے, تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کرے گا. اس حوالے سے آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ اصول اور پیمانہ ہم کو دیا کہ جو تمہارے ساتھ کوئی ناحق بات یا ناحق کام انجام دیتا ہے تو تم کو اس بات کی گنجائش ہے کہ اس سے اس کا بدلہ لو. وجزاء السیئۃ سیئۃ بمثلھا, کہ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ہے, لیکن وہیں اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ ہم ایک بدلہ جتنا اور جیسا اور جس قدر لینا چاہے اس سے آگے بڑھ کر ظلم کے حد کو چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو ظالم لوگ کبھی پسند نہیں ہیں. یہ عادل والی بات ہے کہ اگر ہم اس کو معاف کر دیں, اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, لیکن بندے کو چاہیے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں. جب معاف کرنے کی نوبت آتی ہے, جب معاف کرنے کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے, تو یہ اہمیت کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکرانی چاہیے. اہمیت کی باتیں ہمارے دل و دماغ کو یاد آنی چاہیے کہ اس معافی کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم کو بے حساب اجر دے سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ پڑھیں, پوری کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی, جس میں ہر موقع پر آپ نے لوگوں کو معاف کیا. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا,
لیکن وہیں جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو کوئی ہم اپنے آپ کو ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑی عزت والے ہیں، ہمارا تو اپنا ایک شرف اور مقام ہے، سماج میں لوگ ہم کو اس عہدے پر سمجھتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کی غلطی یا کوتاہی انجام دی تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کا بدلہ اس سے لے کر رہیں گے اور پورا بدلہ لیں گے، اور حال تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کر ظلم کی حد کبھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ اللہ والوں کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ لے کر جو بندے زندگی گزارتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، اس معافی کے بدلے اللہ سے اجر کی امید رکھیں، اور اللہ اتنا اجر دے گا جس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن وہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ کا معاملہ انجام دے دیتا ہے تو وہ سالوں سال اس کے ساتھ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں ہے کہ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ عفو درگزر کا، معاف کرنے کا مادہ ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہو چکا ہے۔ اسی مادے کو دوبارہ پیدا کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہمارے دلوں میں محبت نہیں آئے گی، اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ نہیں بنے گا، ہمارے معاشرے میں نفرتیں بڑھیں گی، انہی نفرتوں کی وجہ سے دوریاں بڑھیں گی، انہی دوریوں کی وجہ سے اللہ کی برکتیں نہیں آئیں گی، اور ہمارا معاشرہ ایک پرامن اور اسلامی معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ صحابہ کرام کی ان زندگیوں کو پڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اس امت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی میں جو اللہ کے نبی سے انہوں نے سیکھا، جس انداز سے سیکھا، ویسے ان کی زندگی کو ہم پڑھ کر دیکھیں کہ حضرت ابو بکر ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے تھے، ہر گناہ سے ان کا تعلق بہت پیچھے تھا، یہ گناہوں سے دور تھے، نیکیوں میں سب سے آگے تھے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو مصطح بن اساسہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم غریبوں، مسکینوں، فقیروں میں خرچ کرو، اور اس سے بڑھ کر حکم یہ دیا کہ یہ جو تم خرچ کرتے ہو سب سے پہلے تمہارا حق ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو تمہارے اپنے خاندان والے ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح بن اساسہ کم حیثیت یا غریب یا مسکین درجے کے صحابی تھے۔ ان کا ماہانہ خرچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، دونوں اعتبار سے اللہ حضرت ابو بکر کے صدقہ و خیرات یا ان کی طرف سے مدد یا تعاون کے ضرورت مند ہیں، حضرت ابو بکر ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ان کی زندگی سے جو سبق مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ واقعہ عفق ایک انتہائی خطرناک اور تشویشناک اور مسلمانوں کے دلوں کے اور ان کے جذبات کو تڑپا دینے والا ایک واقعہ تھا۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی ماں، امہات المؤمنین میں سے سب سے عظیم ہے، ان پر الزام تراشیاں کی اور ان پر بہتان لگایا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تھے، سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چھوٹ گئیں، کچھ صحابہ نے ان کو اللہ کے نبی تک پہنچایا بعد میں، تو منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عائشہ پر بہتان تراشی اور الزام تراشیاں کی۔ تو ان منافقین کے اس سازش میں مصطح بن اساسہ بھی ان کا ساتھ دیا، اور مصطح بن اساسہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ باتیں کہہ دیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کے باپ اور والد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مصطح میرا اپنا جس پر میں خرچ کرتا ہوں وہ میری بیٹی کے خلاف یہ معاملہ انجام دیتا ہے، منافقین کے ساتھ مل کر میری بیٹی کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، اس پر بہتان اور الزام لگا رہا ہے، تو میں آج سے مصطح پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا۔ یہ فطری بات ہے، یہ غصہ آنا فطری عمل ہے، اور ایسا غصہ آنا چاہیے، لیکن اس غصے کے آنے کے بعد میرے اور آپ کا غصہ بے قابو نہیں ہونا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہی لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَى أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اللہ نے کہا وہ جو مال خرچ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا فضل دیا، جس فضل سے وہ لوگوں کو مال خرچ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نہ روکیں، وہ اپنے خرچ کرنے کو، اپنے ہاتھ کو نہ روکیں. وہ جن پر خرچ کرتے تھے خرچ کرنا چاہیے. جب خرچ کریں گے تو وہ اس بات کی بھی قوی امید رکھیں. کیا وہ پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ وہ ان کو معاف کر کے ان پر خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وہی عمل مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے. کیونکہ صحابہ اکرام کو جو اللہ نے ایمان دیا تھا، ان کا جو فضل اور کمال ہے، اس فضل اور کمال کی بنیاد پر ان کو جو افضلیت حاصل ہے، اس افضلیت کے پیچھے چلنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا. ان کا جیسا ایمان تھا، ان کا جیسا عمل تھا، ویسا ایمان ویسا عمل اپنانے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا. تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں خود وہ جن پر یہ خرچ کرتے تھے وہ یہ کہتا ہے تو برداشت نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ نے جب آیت نازل کی قرآن کریم میں تو کہا کہ اللہ کی قسم آج سے میں مصطح پر خرچ کرنا نہیں بند کروں گا. اللہ تعالیٰ کو نیکیاں یاد رہتی ہیں. نیک بندوں کی نیکیاں جو وہ انجام دیتے ہیں اللہ کبھی نہیں بھولتا. حضرت ابو بکر جو نیکی کیا کرتے تھے، اپنا غریب رشتہ دار جو ضرورت مند تھے اس پر خرچ کیا کرتے تھے. خرچ کرنے سے جب رکنے کی بات کی تو اللہ نے قرآن سے آیت نازل فرما دی اور کہا کہ تم معاف کر دو. اپنی بیٹی پر عزت کی بات کی. اگر کوئی آج ہمارے گھر اور سماج پر، ہمارے گھرانے پر، ہمارے خاندان کی بچیوں پر ایسا کوئی جملہ بول دے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ انجام دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے اللہ کے حکم پر ان کو معاف کر دیا. تو یہ اللہ کا حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. تو جب بھی کوئی بات ہمارے اپنے گھر خاندان کے بارے میں آتی ہے تو ہمیں بھی درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. یہی کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے احسان کے ہم طلبگار بن سکتے ہیں. تو معاف کر دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم حضرت مصطح بن اساسہ کو ہمارا جو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے وہ ہم مسلسل جاری رکھیں گے. صحابہ کرام کے علاوہ تابعین، اللہ کے نبی علیہ السلام، دیکھیے اتنے واقعات ہیں عفو درگزر کے. اللہ کے نبی کی کل 23 سالہ زندگی، پوری کی پوری زندگی عفو درگزر سے بری ہے. طائف کے لوگوں کو معاف کیا. فتح مکہ کے موقع پر لوگ قتل کے مستحق تھے، قتل کیا جانا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا؟ عام معافی کا حکم دیا. سارے لوگ پریشان تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. مکہ میں تڑپاتے تھے مسلمانوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسی کوئی اذیت نہیں تھی جو انہوں نے نہیں پہنچائی. جسمانی اذیت پہنچائی، نفسیاتی اذیت پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جینا مشکل کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں بھی نہیں چھوڑا. جنگ بدر کی، جنگ احد کی، خندق کی، بہت ساری لڑائیاں لڑی، دشمنوں کو اکٹھا کیا ان کافروں نے. اس کے باوجود جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے مکہ پر فتح عطا فرمائی اور ان کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاچار اور بے بس بنا دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کیا. معاف کرتے وقت کیا کہا معلوم ہے؟ لا تثرب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تمہارے لیے کھلی معافی ہے. اور اللہ کے نبی خود بتاتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں جب ان کے بھائیوں نے ان کو بچپن میں کنویں میں ڈال دیا تھا، جو ان پر ظلم کیا تھا، باپ سے جو جدا کیا تھا. پھر اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام کی زندگی گزری، کنویں سے ان کو نکالا گیا، کہیں بیچ دیا گیا، کسی نے خرید لیا، کہیں پلے کہیں بڑے، پھر جیل گئے، جتنی آزمائشیں انہوں نے سنبھالی صحیح. اس کے بعد جب اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا تو ان کے بھائی جب ان کے سامنے لاچار اور بے بس ہو گئے اور وہ عاجزی کا اظہار کرنے لگے کہ آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ کچھ بھی معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح تم کو آج معاف کرتا ہوں. دیکھیں آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں یا اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں،
اسلاموفوبیا کے نام سے لوگوں کو جو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں اسلامی انہی اقدار کو ہم اپنائیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، اپنے لوگ ہوں یا غیر ہوں، ہمارے ساتھ جو بھی غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے عفو درگزر کا معاملہ کریں گے تو اس سے محبت بڑھے گی، اس سے لوگوں کو دعوت توحید دینے کا معاملہ آسان ہوگا، ان کو دین اسلام کی طرف بلانے کا معاملہ ہم آسان بنا سکیں گے۔ اس سے ملک میں جو پروپیگنڈے کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی عزیمتیں کمزور ہوں گی، ان کی جو افکار اور نظریات جو ان کی کوششیں ہیں وہ جس مشن پر چلے ہیں اس کو ناکام بنائے جا سکتے ہیں جب ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اسلامی اقدار کو اپنا کر زندگی گزارنے والا بنائے، اس ملک کے امن کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔